بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ اس آیت میں حق سے مراد نبوت ہے جس کے ساتھ روشن معجزات ہیں، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے صرف تعجب ہی نہیں کیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک کام بھی کیا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اسے جھٹلا دیا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید سے متعلق ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، کبھی جادوگر اور کبھی کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو کبھی شعر، کبھی جادو اور کبھی کہانت کہتے ہیں، کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ اس آیت سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو اس وقت کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا جس کی تخلیق میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں ہیں، تاکہ وہ اس بات میں غور کرتے کہ ہم نے اسے کیسے اونچا اور بڑا بنایا اور ستونوں کے بغیر بلند کیا اور اسے روشن ستاروں سے سجایا اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں، کہیں کوئی عیب اور کمی نہیں۔ تو جب تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے اور ظاہری اسباب کے بغیر اسے بلند کر سکتا ہے اور اس میں ستاروں کو روشن کر سکتا ہے اور اتنے طویل و عریض آسمان کو کسی شگاف اور نقص و عیب کے بغیر بنا سکتا ہے، وہی رب تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو اس میں کیا بعید ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کافروں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو پانی کی سطح پر اس طرح پھیلایا کہ پانی میں گھل کر فنا نہیں ہوتی، ورنہ مٹی پانی میں گھل جاتی ہے، اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دی ہیں تاکہ زمین قائم رہے اور ان میں ہر سبزے، پھلوں اور پھولوں کے جوڑے اگائے جو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جب تعالیٰ زمین کو پیدا فرما سکتا، پہاڑوں کے ذریعے اسے قائم رکھ سکتا اور اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کر سکتا ہے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کہاں بعید ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، بصیرت اور نصیحت کے لیے، یعنی آسمان و زمین اور ان سے متعلق بیان کی گئی تمام چیزیں ہر اس بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انوکھی چیزوں اور خلقت کے عجائبات میں غور و فکر کر کے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا جس سے ہر چیز کی زندگی بھی ہے اور بہت خیر و برکت بھی۔ تو اس پانی سے باغ اگائے اور وہ اناج اگایا جسے ہر سال بویا اور کاٹا جاتا ہے، جیسے گندم اور جو وغیرہ، اور خاص طور پر کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں بندوں کی روزی کے لیے اگائی ہیں۔ اور ہم نے بارش کے پانی سے اس شہر کی سرزمین کو جس کے نباتات خشک ہو چکے تھے پھر سے سبزہ زار کر دیا، اور جس طرح ہم نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کیا، اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور تبا کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ یہاں سے ان سابقہ قوموں کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تاکہ ان کی حال اور وبال سے کفار مکہ نصیحت حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سابقہ قوموں کی ہلاکت اور عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور رس والوں اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد اور فرعون نے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم قوم لوگوں نے، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جنگل والوں اور تبا نامی بادشاہ کی قوم نے، ان سب نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ لہٰذا اے اہل مکہ، تم بھی سابقہ قوموں جیسے عذاب سے ڈرو اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جھٹلاؤ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے رسولوں
علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، لہذا جس طرح انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ نیز ہم ہمیشہ رسولوں علیہ السلام کی مدد فرماتے اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رہے ہیں، تو آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں آیات میں جتنی قوموں کا ذکر ہوا ان سب کے تذکرے سورہ حجر، سورہ فرقان اور سورہ دخان وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔